ہماری محافل کی تشہیر کے لیے فلیکس اور اشتہار بنتے ہیں نا، فلیکس اور اشتہار بنائے جاتے ہیں۔ اس پر جناب مولانا کی بھی تصویر ہے، نعت خواں کی بھی تصویر ہے، نقیب کی بھی تصویر ہے، فلاں کی بھی تصویر ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تصویر کے جس کا پرنٹ آؤٹ ہو، جب تک وہ ڈیجیٹل فوٹو ہے یعنی موبائل کے اندر ہے، اس وقت تک اس پر جو ہے وہ تصویر کا حکم نہیں ہے۔ علماء نے اس کو جائز لکھا ہے، باقاعدہ فتاوی اس پر موجود ہے کہ جو ڈیجیٹل فوٹو ہے جب تک موبائل میں ہے، جب تک وہ کمپیوٹر میں ہے، اس پر ناجائز کا فتویٰ نہیں، لیکن جب اس کا پرنٹ آؤٹ ہوگا نا، پرنٹ آؤٹ ہو کر وہ تصویر جو ہے کسی اشتہار پر آ جائے گی، وہ تصویر جو ہے کسی فلیکس پر آ جائے گی، وہ تصویر جو ہے وہ کسی اور چیز پر آ جائے گی، تو یہ تصویر حرام اور ناجائز ہے۔ وہ تصویر چاہے کسی علامہ صاحب کی ہے، چاہے وہ کسی مفتی صاحب کی ہے، چاہے وہ کسی پیر صاحب کی ہے، تصویر جو ہے وہ حرام ہے، حرام ہے اور حرام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے نا، یہ فرمایا اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور اب تو الامان والحفیظ تصویریں جو ہے مسجدوں میں آئی ہوئی ہیں، مسجدوں کے اندر فلیکس لگے دیکھے ہیں کہ وہاں پر جناب پیر صاحب کی بھی تصویر لگی ہے، فلاں صاحب کی بھی تصویر لگی ہے، اس کی بھی تصویر لگی ہے۔ اور اب تو ایسا ہوتا ہے محافل میں بڑے بڑے فلیکس چھپوا کر محفل کے اندر جو ہے بیک پر بڑی بڑی تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ بھائی آپ محفل جو ہے وہ کروا رہے ہیں، اس لیے کروا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہو، اور آپ نے تصویر لگا دی ہے، تو یہ تصویر تو حرام ہے۔ اور جس جگہ پر تصویر ہوتی ہے، بخاری کی حدیث کے مطابق اس گھر کے اندر اس جگہ پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ یہ تصویر جو ہے وہ حرام ہے، چاہے کسی پیر صاحب کی ہے۔ اور آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب کسی نے معاذ اللہ غوث پاک کی تصویر بنائی ہوئی ہے، کسی نے داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر بنائی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ تصویریں ہیں ہی خیالی، انہوں نے تھوڑی تصویریں بنوائی تھی نا، ہم نے خیالی تصویریں بنا کر جناب گھروں کے اندر اویزہ کی ہوئی تھی، یہ ہمارے پیر صاحب کی تصویر ہے، یہ فلاں صاحب کی تصویر ہے۔ بھائی تصویر کسی کی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، حرام ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ تصویر ہی تو تھی کہ جس سے بت پرستی شروع ہو گئی تھی، بت پرستی شروع ہو گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر آپ نے فتح مکہ فرمایا نا، مکہ کو فتح کیا تو خانہ کعبہ کے اندر انبیاء کی تصاویر تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن کا مقام و مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں جن کا مقام و مرتبہ سب انبیاء سے بڑا ہے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی خانہ کعبہ کے اندر تھی، دیگر انبیاء کی تصاویر بھی تھی۔ حضور نے ان کو مٹانے کا حکم دے دیا، فرمایا ان کو مٹا دو، پھر دھو دیا گیا ان کو۔ فرمایا تصویر جو ہے نا، تصویر کسی بھی جاندار کی، جاندار ایک ہے بے جان کی تصویر، درخت کی تصویر ہے یا ایسے بے جان چیز کی کسی پہاڑوں کی تصویر ہے، تو وہ تصویر جو ہے وہ تو جائز ہے، لیکن جاندار کی تصویر جس گھر کے اندر ہوگی، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، چاہے پیر کی ہو چاہے مرید کی ہو، کسی کی بھی تصویر ہو، وہ تصویر حرام ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم محفل کروا رہے ہیں، اس لیے کروا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ ہم نے جناب بڑے بڑے فلیکس چھپوا کر اوپر جو ہے وہ تصویریں لگوا دی ہیں، تو بھائی جس گھر میں جس جگہ پر تصویر ہوگی وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ محفلیں ضرور کروائیں، لیکن ان چیزوں سے بچا کریں جو چیزیں حرام ہیں۔